کینالز منصوبہ کسی صورت منظور نہیں، پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار، ہیٹری بائی پاس پر پنڈال سجانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر خطاب کریں گے۔ سندھو دریا پر کینالز ہماری ریڈ لائن، پیپلز پارٹی نے وفاق سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دے دی، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا وفاق غلط رپورٹ پیش کر کے یہ منصوبہ وجود میں لایا۔ حلقہ NA 213 عمرکوٹ کا ضمنی مارکہ پیپلز پارٹی کے نام، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کی صبا تالپور 1,64,778 ووٹ لے کر کامیاب، آزاد امیدوار لال چند ماہلی 81,247 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ صبا تالپور کی کامیابی پر جیالوں کا جشن، لال چند ماہلی نے الیکشن کمیشن پر مبینہ دھاندلی کا الزام دھر دیا۔ معاشی میدان میں بڑی خوشخبری، تاریخ میں پہلی بار مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس رہا، مارچ 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 36 کروڑ 3 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی، رواں مالی سال 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 85 کروڑ ڈالر سرپلس رہا، گزشتہ مالی سال 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 65 کروڑ ڈالر خسارے میں تھا، گزشتہ ماہ تجارتی خسارہ 2.18 ارب ڈالر رہا، مارچ میں ملکی برآمدات 2.76 ارب، درآمدات 4.94 ارب ڈالر رہی۔ پچھلے ایک سال میں اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کی جو ریٹنگ اس کو اللہ تعالیٰ نے امپروو کر دیا ہے، پاکستان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ اجتماعی کوششوں سے معیشت مستحکم ہو گئی، NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا کوٹا ڈبل کر دیا، بلوچستان کے خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، منصوبے کی مخالفت کرنے والے تنگ نظر ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں جناح اسکوائر انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس ہونے پر اظہار اطمینان، کہا یہ ملک کی مستحکم ہوتی معیشت کا واضح ثبوت ہے۔ مالی سال 2025-26 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس قبل از وقت بلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ نیا بجٹ 5 جون سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتا ہے۔ نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ IMF کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے کے دوران پاکستان پہنچے گا۔ بجٹ اہداف پر IMF سے منظوری لی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدنی میں آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی باسط صدیق شہید۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائز آپریشن جاری ہے۔ شہداء کا احترام ہر پاکستان کے لیے مقدس، آج کا امن و آزادی ان شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب، ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ لاہور، پشاور اور کراچی میں فوجی افسران جوانوں میں کور کمانڈر نے اعزازات تقسیم کیے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء میں فائرنگ، پیپلز پارٹی کا UC چیئرمین عامر بھٹو جاں بحق۔ پولیس کے مطابق عامر بھٹو اپنے آفس میں موجود تھا، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے آ کر فائرنگ کی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بلاول کی UC چیئرمین عامر بھٹو کے قتل کی مذمت، تحقیقات کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد زیادہ بننا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔
بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی ذات نہیں ملک کی بہتری کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بانی چیئرمین کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کیونکہ اس سے نظام کو خطرہ ہے۔ فیصلہ سازوں کو لیڈرز نہیں غلام چاہیے، غلام ہمارے فیصلے کریں گے تو ہم بھی غلام ہی رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا، پنجاب کی حکومت صرف ٹک ٹاک تک محدود ہے۔ پنجاب میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور کسان سب ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت نے 50 ریڑیاں دے کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا جلد پاکستان کا سب سے امیر اور ترقی یافتہ صوبہ ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی جو جس کو ٹینکنگ اکانومی کہا جا رہا تھا، جس کو کہہ رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہو جائے گی یا کل ڈیفالٹ ہو جائے گی، آج کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وسائل وہی ہیں، وسائل کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہوئے، بڑھے نہیں ہیں ہمارے۔ مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ترقی ہے، صفائی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، دنیا آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے ملک میں آ رہی ہے، انویسٹر آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ کہا جاتا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آج نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ 30 سال سے میلوں، فیسٹیول اور کلچر کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا، اسے دوبارہ شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجابی کلچر ڈے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہمیں بطور پنجابی اپنی زبان، ثقافت اور روایات پر فخر کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کا میوزک سن لیں اور پرفارمنسز دیکھ لیں، پنجابی میوزک، گانوں اور بھنگڑے کا کوئی مقابلہ یا جوڑ نہیں۔ جماعت اسلامی کا آج ملتان میں غزہ مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن میں ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے مقابلے جاری ہے۔ حکمران فلسطین کے 2 ریاستی حل کی تجاویز پیش نہ کریں، اسرائیل مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو منظم کیا جائے گا۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ منسوخ نہیں کیا، امریکی اخبار کی رپورٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ منسوخ کر دیا، مجھے اس کی کوئی جلدی نہیں کیونکہ ایران کے پاس عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے پیش نظر ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کروایا۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات سے قبل سعودی وزیر دفاع کا دورہ ایران، آیت اللہ خامنہئی کو شاہ سلمان کا پیغام پہنچایا۔ تہران پہنچنے پر ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد باقری نے استقبال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ روس نے افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا۔ روس کی سپریم کورٹ نے روس پر پراسیکیوٹر جنرل کی درخواست پر طالبان پر روس کی جانب سے عائد پابندی معطل کی۔ روس کی جانب سے عائد پابندی ختم ہونے سے ماسکو اور افغان قیادت کے تعلقات مزید بہتر ہونے اور تعاون بڑھانے کی راہ ہموار ہونے کا امکان۔ روس نے 2003 میں افغان طالبان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔